سورۃ الکافرون، اس میں شدید بیزاری ہے کافروں کے ساتھ، کیونکہ کافروں کو بہت دعوت دی جا چکی تھی مکہ کے 10 سال میں، لیکن وہ نہیں مانے، پھر آخر میں بائیکاٹ۔ سورۃ الکافرون اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے روز 4-5 نبوی میں نازل ہوئی، جب قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی صورت میں آ کر مصالحانہ پیشکش کی، کچھ مذاکرات ہو جائیں، کچھ لے گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، 1 سال بتوں کی پوجا کی جائے اور 1 سال اللہ کی، چلے ایسے کر لیتے کہ 1 سال آپ اللہ کی عبادت کریں، 1 سال ہم اپنے بتوں کی کر لیں، چلے اس میں کیا ہے، ذرا نرمی ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں ظاہر شرک کے ساتھ تو کبھی بھی اسلام کمپرومائز نہیں کرتا، تو انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، بتوں کی پرستش کی کوئی اجازت نہیں سرزمین عرب میں، تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس طرح واضح طور پر کفر سے عملی بے تعلقی کا اعلان کر دیا گیا۔ سورہ کافرون کے فضائل ایک پڑھ دیتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ کل یا ایھا الکافرون، کہیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر خالص عبادت کر رہے ہیں، یعنی خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نہ مشرکین مکہ اللہ کی خالص عبادت کے لیے تیار ہے، دونوں کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کروں گا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ توحید کا معاملہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی سودے بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھی یہ انٹرفیت ڈائلاگ میں ہوگا تو وہ کچھ چیزوں میں وہ ہوگا، توحید کے مسئلے پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عواقب اور نتائج سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ کی خالص اور امیزش سے پاک اطاعت اور عبادت جاری رکھیں گے۔ مرکزی مضمون سورہ کافرون کا کیا ہے؟ ہر مسلمان کو توحید کے معاملے میں کامل یکسوئی کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری کا اقرار اور اعلان کر دینا چاہیے، اور کفار کے دین سے قطعی عملی بے تعلقی کا اظہار و اعلان بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ النصر، زمانہ نزول، یہ سورت چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے مدنی سمجھی جاتا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت سے ذرا پہلے یا ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان کے اپنے اپنے کنٹینٹس میں بھی فرق ہے۔ حالانکہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ مینا میں نازل ہوئی، لیکن علماء کا یہ رائے ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری مکمل صورت ہے جو صورت کی شکل میں نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل کی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ واضح ہو گیا۔ غالباً اس کے بعد بعض چند متفرق آیات ہی نازل ہوئی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخت سفر باندھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ صورت پڑھی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہو گیا، کیونکہ اب سارا مشن کمپلیٹ ہو گیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جائیں گے اور اب یہ سارا مشن امت کے حوالے ہوگا۔ پہلی آیت ذرا دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کی مدد کے نتیجے میں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ہوگی، آئندہ بھی یہ اصول ہے۔ لیکن اللہ کی مدد اتنی سستی نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ بھی ریکوزٹس پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ کی دین پہ چلیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مدد نہیں آئے گی۔ خفا نہ ہو آج مسلمانوں کے ساتھ مدد کیوں نہیں ہے، مسلمان اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے ایز اے ہول، جس کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ ہی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی قیادت ہے، کہ اللہ کے دین نافذ تو نہیں ہے کہیں پہ۔ اچھا پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں پہ سودی نظام چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ، تو پریکٹیکلی تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں، تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی اور حالات کیسے سدھریں گے، اور ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا۔ ہم نے جو بویا ہے وہی ہم کاٹ رہے ہیں، لہٰذا اب رونے کی ضرورت نہیں، ہاں اللہ کے سامنے روئیں اور توبہ کریں اور اس دین کو اختیار کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ باطل نظام کا خاتمہ ہو گیا، قریش کی قیادت ختم ہو گئی اور اب اللہ کا دین نافذ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین میں آئیں گے۔ دین میں آنے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ جب دین غالب نہ ہونا تو دین کی طرف کوئی نہیں آتا۔ صرف کتابوں میں دین ہو تو بس وہ تو صرف تعریفوں کے لیے ہوگا، جیسے کہ آج ہماری صورتحال ہے۔ قرآن ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے سب کچھ رکھتا ہے، لیکن ہم اس کو فیس کرنا نہیں چاہتے۔ کاش کہ ہم قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں
تو ہمیں اپنی شکل نظر آ جائے گی. ہماری تمام جو خرابیاں ہیں وہ قرآن ایک ایک کر کے واضح کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی خرابیاں نہیں بیان کرنی چاہیے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، معاشرے کی تمام گناہ کبیرہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے اور لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. لوگوں کو سبز باغ نہ دکھایا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں، سب کچھ غلط ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بھی کیجیے. واستغفر، اور اسی سے مغفرت طلب کیجیے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے. بندہ معاف نہیں کرتا، غلطی ہو جائے ذرا سی 5 سال بعد نہیں ہوگی. بندے کو منوانا بڑا مشکل، اللہ ایسے مانتا ہے. لیکن ایک سچے دل سے بندہ آنسو بہائے اور اپنے گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں ہٹا کے ریپلیس کر دیتا ہے نیکیوں سے. اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. کوئی اس کو وہ کہتے ہیں نا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو کوئی تو آئے ہمارے دین کی طرف. اللہ کیوں ہم پہ ترس نہیں کھا رہا؟ ہم اللہ کی دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم اپنے گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تیار نہیں ہیں. ہم گناہ بھی جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق بھی صحیح ہو جائے. تو یہ تو محال ہے، یہ تو بڑا امپاسبل ہے. مرکزی مضمون فتح و نصرت کے بعد انسان کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد کے ساتھ تسبیح اور استغفار بھی کرنا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں جب خوشی کی بات ہوتی ہے تو بڑا ہی کوئی گلچھرے اڑاتے ہیں ہم، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. جب خوشی آتی ہے نا، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، چاند نظر آ گیا، یہ ہو گیا، چاہے دوسرے کی زندگی برباد ہی ہو جائے. یہ خوشی کا طریقہ نہیں ہے. خوشی کا طریقہ بھی سیلیبریٹ کرنے کا قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح اور اللہ سے استغفار.